من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يأبى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ہر قسم کی تعریفات، تمجیدات، بڑائی، کبریائی اس مالک الملک اللہ تبارک و تعالی دی ذات واسطے خاص، جو اللہ ساڈے سب دا مشکل کشا، حاجت روا، تمام مخلوقات دا پیدا کرنے والا وحدہ لا شریک الہ ہے. انگنت لا تعداد بے حساب درود و سلام ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے. دوستو، اللہ کا ایک بہت بڑا شکر ہے اور بہت بڑا انعام ہے کہ اسی الحمدللہ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی تھی. آج کا دن بڑا ہی عظیم دن ہے، بڑا ہی عظمت والا دن ہے. اگر یہ کیا جائے کہ ذی الحجہ دے 10 دنوں کی فضیلت جنہاں دا تذکرہ نبی علیہ السلام نے بارہا کیتا ہے، انہاں دا مقام فضیلت کوئی دن نہیں پہنچ سکتا. کہ انہاں دنوں دے سردار دن آج یوم نحر ہے، یعنی قربانی والا دن، جس متعلق مفسرین دا اتفاق ہے کہ سب تو افضل دن آج یوم نحر دا دن ہے، جس دن اسی نماز بھی ادا کرنے ہیں، قربانی بھی کرنے ہیں، اور یہ قربانی صدقہ ہے. اس واسطے لکھاں جانا اللہ دے حضور پیش کر دیتے ہیں. اللہ دے رضا دے واسطے نذرانہ اللہ دی ذات کو دیتا جاتا ہے. اور اس مطلب کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. کیا جو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہوں دس دیو، انہوں بتا دیو ان صلاتی بے شک میری نماز
ونسکی اور میری قربانی، ومحیای اور میری زندگی، ومماتی اور میری موت، للہ رب العالمین، اس اللہ نے واسطے ہے جو تمام جہانوں کا پالن والا، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک کوئی نہیں، وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اور اس سے بعد کا میں حکم دیتا گیا ہے کہ میں سب تو پہلا مسلمان بن جاؤں، سب تو پہلا فرما بردار بن جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ساڈے کولوں فرما برداری منگی ہے، دسیا نماز پڑھنی ہے اللہ دے واسطے، قربانی کرنی ہے، ذبیحہ کرنا ہے صرف اللہ دی ذات دے واسطے، تہاڈی زندگی دا حصول ہوئے، زندگی پوری دی پوری صرف اللہ دی رضا دے اندر گزرے، اور موت جدو آئے اللہ دی ذات کو راضی کر کے، اللہ کی ذات کی رضا حاصل کر کے اور اللہ کو راضی ہو کے جانے ہو، جس طرح کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی جماعت کو اللہ تبارک و تعالی نے سرٹیفکیٹ دیتا سی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ انہاں تو راضی ہو گیا اور وہ اللہ تو راضی ہو گیا۔ ساڈے واسطے بھی یہی حکم ہے کہ اسی نماز نو ادا کریے، جڑی 5 وقت ساڈے تے اللہ کی ذات نے فرض کیتی ہے، انہوں اسی ادا کریے اور اللہ دی رضا دے واسطے ادا کریے، اللہ دا حکم سمجھ کے ادا کریے، اور اللہ تبارک و تعالی دے کولوں وہ فضیلتاں دی خاطر ادا کریے۔ کیونکہ نماز پہلا فریضہ ہے جڑا کہ ہر دن 5 وقت سانو جس کی طرف پکار ہونی ہے، اور سب تو پہلا قیامت کے دن اس متعلق سوال کیا جائے، قیامت کے دن جو پہلا سوال ہوئے گا وہ تیاری نماز کے متعلق ہوئے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِنْ صَلَحَتْ، اگر تمہاری نماز درست ہو گئی تسی کی ہو جاؤ گے؟ کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر تمہاری نماز درست نہ ہوئی پھر کی ہوئے گا؟ فَقَدْ خَابَ وَخَسَرَ، پھر تسی نقصان دے چلے جاؤ گے، پھر تمہیں کامیابی نہیں ملنی، جس کامیابی دے واسطے جس امتحان دی اسی دین واسطے اس دنیا میں آئی ہیں، اس امتحان کا پرچے کا جڑا پہلا سوال ہے وہ نماز کے متعلق ہے، جس کا حکم ہے اس کا جواب اسی دینا ہے 5 وقت نماز ادا کر، اور قربانی صرف اللہ کی ذات کے واسطے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کے واسطے کوئی بھی نظر نیاز دینی ہے صرف اللہ کی ذات واسطے دینی ہے، ضروری نہیں کہ عید الاضحیٰ کے دن کی قربانی کرنی ہے تو صرف اللہ کی ذات واسطے کرنی ہے، باقی دن آ جان، باقی اپنی خواہشات کے مطابق کسی ٹیری سے نذرانہ دے رہی ہو، کسی ٹیری سے ذبح کر رہی ہو، بچے کی خوشی دے بھی جا کے چڑھاوے چڑھا رہے ہو، کوئی شادی شہید کے دربار سے چڑھا رہا ہے، کوئی کدھر جا کے چڑھا رہا ہے، کس واسطے کہ بچہ میرا ہو گیا ٹھیک ٹھاک، اللہ نے سلامت دیتا ہے، دیتا رب دی ذات نہیں ہے، مگر چڑھاوے حکم کر رہے نے، وہ چڑھاوے اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیتا انہوں نے متعلق انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بغیر اللہ لہ، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تواڈے تے حرام کر دیتا گیا مردار خون، سور دا گوشت، اور وہ چیز جڑی اللہ تو علاوہ کسی دے واسطے ذبح کرتا، آج جڑی نظر نیاز اگر کوئی بندہ
کسی دے واسطے دیندا ہے، کسی بھی نام دے اتنے رکھ کے دیندا ہے، چاہے وہ کسی دربار دا ہوئے، چاہے وہ کسی ولی اللہ دی نام دی نال منسوب کرتا ہوئے، چاہے کسی چرسی پنگی دی طرف منسوب کرتا ہوئے، وہ نظر نیاز حرام ہو سکتی ہے، حلال نہیں ہو سکتی، چاہے وہ حلال ہی نہ ہوئے، وہ چاول ہون، وہ مٹھائی ہوئے، وہ کوئی بھی چیز ہوئے، وہ حلال نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ دے واسطے نہیں، لے غیر اللہ دے واسطے ہے، اللہ تو علاوہ کسی اور دے نام دے دی جا رہی ہے۔ اس واسطے دوستو قربانی ضروری اللہ دے نام دے دی جاتی ہے، اسی طرح جب کوئی نظر نیاز کا معاملہ آئے تو بھی صرف اللہ کی ذات دے ناتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا شریک لہ، اللہ وہ ذات ہے جس کا کوئی شریک ہی نہیں، جس کا کوئی برابری کرنے والا ہی نہیں، جس کا کوئی ہمسر ہی نہیں۔ اور منو یہ حکم دیتا گیا ہے کہ پہلا فرما بردار بن جانا، پہلا مسلمان بن جانا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری تمام امت جنت میں جائے گی، الا من ابا، مگر وہ بندہ جنہیں جنت میں جان تو انکار کر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیڑا بندہ ہوئے گا جیڑا جنت میں جان تو انکار کر دے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا من اطاعنی داخل الجنہ، جس بندے نے میری اطاعت کی تھی، میری فرما برداری کی تھی، میری سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریا، میری سنت کے مطابق ہر عمل کو اپنایا، میری اسوہ حسنہ کو دیکھیا، میری سیرت کو دیکھیا، میرے ہر عمل کو دیکھیا، میرے عملوں کے مطابق اپنی زندگی دے عملوں کو کر لیا، انہیں میری اطاعت کی تھی، وہ جنت اندر جائے گا۔ ومن عصانی فقط ابا، اور جس بندے نے میری سنتوں کو اعراض کی دیا، میری سنتوں کا منہ موڑ لیا، میری سنتوں کی مخالفت کی تھی، فقط ابا، در حقیقت کوئی بندہ جنہیں جنت میں جان سے انکار کرتا۔ پتہ ہے چلیا میں اور تسی اللہ تبارک و تعالیٰ دے بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ دے غلام، اور سانو سارے آقا نے حکم کی دیتا ہے کہ میرے رسول دی اطاعت کرنی ہے، میرے حکم مننے جے، میرے رسول دے حکم مننے جے، میرے رسول دی زندگی تواڈے واسطے نمونہ ہے، میرے رسول جس بات کا تمہیں حکم دے دے اس بات کے مطابق اپنی زندگی نو ڈال لو، اپنی خواہشوں کی پیروی نہیں کرنی، اپنی من مرضی نہیں کرنی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں سورہ محمد کے اندر افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین له سوء عملہ واتبعوا اهواءهم، کیا وہ بندہ جڑا اللہ دی بینات دے اوتے، اللہ دی آیات دے اوتے عمل کرنے والا ہے، وہ بندہ جس سے برے عملوں کے سامنے مزین کر کے پیش کر دیتا جائے، اچھے بنا کے خوشنما بنا کے پیش کر دیتا جائے اور اپنی خواہشوں کی پیروی کرے، وہ برابر ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس طرح جنت اور جہنم برابر نہیں ہو سکتی ہیں، اسی طرح وہ دونوں بندے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس واسطے منو اور دونوں چاہیے نبی علیہ السلام کی سنت کو جانچیے، نبی علیہ السلام کی سنتوں کا مطالعہ کریے، نبی علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریے، نبی علیہ السلام کی سنتوں کی تلاش کریے، یعنی سنت نبی علیہ السلام کی منو اور دونوں مل جائے، اس جگہ سے اسی رک جائیے، اس وقت نہ بدیے، اپنی مرضی نہ کریے، اپنی خواہشوں کی پیروی نہ کریے۔ اگر اسی یہ عمل کر لواں گے جو جنت جڑی اللہ تبارک و تعالی نے ساڈے واسطے مومناں واسطے لا الہ الا اللہ کہنے والے واسطے تیار کی تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جڑی جنت دا وعدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان دے نال ساڈے کو اللہ تبارک و
سنتاں تو ہٹ جاؤ گے، سنتاں تو چھوڑ کے اپنی خواہشاں اپنے کنبے قبیلے دیاں باتاں انہاں دی رسم و رواج تے چلا گے، پھر قتل کامیاب نہیں ہوگا۔ اس واسطے میرے دوستو نبی علیہ السلام دی سنتاں نو پکڑ لئیے، سنتاں نو مضبوطی دے نال تھام لئیے، تیری کامیابی ہے۔ اللہ دی ذات مینوں تانوں نبی علیہ السلام دی سنت تے عمل کرنے والا بنائے، سنت دا پہرے دار بنائے، سنت کے مطابق اپنی زندگیاں نو گزارنے والا بنائے اور سنت کی تبلیغ کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔